میرا پڑوسی میری بچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ وہ اسے چاکلیٹس، آئس کریم وغیرہ لا کر دیتا تھا۔ ایک دن میں بازار گئی تو اپنی بیٹی کو پڑوسن کے یہاں چھوڑ گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی ان کے صحن میں عجیب طریقے سے لیٹی تھی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہو چکا تھا۔ میں رونے لگی تھی، چیخنے لگی، پولیس کو فون کیا۔ وہ میرے پڑوسی کو پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ وہ بار بار میری منتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یہ میری بیٹی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں اسے اپنے بچے کی طرح سمجھتا ہوں، آپ میرا یقین کریں۔ مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ پولیس اسے لے کے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے دکھ بھری نظروں سے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں اپنی بچی کو لے کر کلینک آ گئی تھی۔ گناہ گار کون تھا؟ گل میری پڑوسن تھی۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور وہ بے اولاد تھی۔ اس بات کا اسے اکثر دکھ رہتا اور وہ رنج میں رہتی تھی۔ گھر آتی اور رونے لگتی۔ میں اسے گلے سے لگا کر تسلی دیتی تھی۔ وہ بہت امیر تھی۔ اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا۔ روم میں ایک بہت بڑا سا ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ محلے کے بچے اکثر اس کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ میں اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ آج جب میں بازار گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ گل آنٹی کے یہاں جاؤ، میں آ کر تمہیں لے جاؤں گی۔ جب میں بازار سے واپس آئی تو میں نے دیکھا گل کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جلدی سے جا کر اس کے تالے کو دیکھا اور پھر محلے کے دوسرے گھروں سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ اب پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ میرا شوہر نشہ کرتا تھا۔ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ میری دولت میری بیٹی ہی تھی۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے میری بیٹی نظر نہیں آئی تو دور گلی سے مجھے گل آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھے۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچی اور میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میرے گھر پر نہیں ہے۔ میں اور پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا بہن آپ ٹینشن نہ لیں، ہم گھر چلتے ہیں، میں اپنے شوہر کو بھیجتی ہوں، ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ میں تو صبح سے بازار گئی تھی، ابھی آئی ہوں۔ میرا شوہر بھی ساتھ گیا تھا، تھوڑی دیر گھر گیا تھا پھر واپس آ گیا تھا۔ ہم نے جیسے گیٹ کھولا سامنے ہی میری بیٹی لیٹی پڑی تھی، عجیب حالت میں، زور زور سے رونے لگی۔ گل تبھی ہم دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہم نے بچی کو اٹھایا اور فوراً کلینک پر لے آئے۔ ڈاکٹر جب کلینک میں بچی کا معائنہ کر رہا تھا تو میں تڑپ تڑپ کر بولنے لگی۔ گل بار بار کہتی رہی برائے مہربانی چپ کریں، ایسا شور ہو گیا تو بے عزتی ہوگی، مگر میں اس کی بات سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں نے رو رو کر الزام اسی پر جاری کر دیا کہ یہ سب اس کا قصور ہے، وہی تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتی تھی اور شاید اس کے شوہر نے یہ ظلم کیا ہے۔ میں اس سے لڑتی جھگڑتی اور منہ کھول کر باتیں کرتی رہی۔ وہ ساکت بیٹھی سنتی رہی۔ جیسے جرم اس کا خود ہوا، اچانک اس نے موبائل کان کے قریب کر کے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور پھر خاموشی سے پولیس کو بلا کر اس شخص کو پکڑوا دیا۔ وہ بار بار منتیں کرتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مگر پولیس نے اسے لے لیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے صاف کہا کہ بچی کی حالت نازک ہے اور اسے شہر لے جا کر بڑے ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ یہ سن کر میں گھبرا کر گل کو دھکے دے کر کلینک سے باہر نکلی۔ لوگوں کی نظریں ہم پر تھیں تو گل خاموشی سے چلی گئی۔ میں پھر اپنی بیٹی کے پاس آ بیٹھی۔ ہمارے پاس بڑے ہسپتال کے پیسے نہیں تھے۔ تبھی گل کے ساتھ ایک گاڑی آئی۔ وہ گھبرا کر بولی بچی کو لے جانا بہت ضروری ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ پھر اس نے عاجزی سے کہا کہ اس کے پاس کچھ زیورات ہیں، وہ بیچ کر خرچہ نکال دے گی، اور جس طرح اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ اس کی کمائی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا آپ میرے ساتھ جو سلوک بھی کریں میں اس کے لیے تیار ہوں، بس بچی کی زندگی محفوظ ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ذاتی چیزیں فروخت کرنے کو تیار ہے اور اپنے شوہر کو بھی خود ہی اس نے اس معاملے میں پکڑوایا ہوا تھا تو میرے دل میں ایک دم کے لیے نرمی جاگ اٹھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اس کی گاڑی میں سوار ہو کر شہر کی طرف چل پڑی۔ میں سارا راستہ گل کو باتیں سناتی رہی۔ وہ خاموشی سے میری ہر بات سنتی رہی۔ بڑے ہسپتال پہنچ کر بچی کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کروا دیا گیا۔ گل وہیں رہی اور اس نے ہمت کر کے ساری فیس ادا کی۔ میں پھر بھی غصے میں اس پر چیختی رہی، الزامات لگاتی رہی تو ایک نرس نے یہ منظر دیکھا۔ جب گل باہر گئی تو وہ نرس میرے پاس آئی، ایک کارڈ میرے پرس میں ڈال کر بولی گھر جا کر مجھ سے رابطہ کرنا، میں یہاں تمہارے کسی فائدے کی نہیں ہوں، مگر گھر جا کر رابطہ کرو گی
تو تمہیں مجھ سے بہت فائدہ ہوگا۔ نرس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں شک جگا اور میں دوبارہ گل کے پاس گئی۔ غصے میں چلا کر کہا، دفع ہو، جب میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری بچی کا قصوروار تم ہوئی ہو۔ گل نے آنکھوں میں آنسو لے کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور عاجزی سے بولی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میرا اس میں کیا قصور؟ اس کی یہی عاجزی اور نادانی میرے سخت دل کو چند لمحوں کے لیے نرم کر گئی۔ گل زور زور سے رو رہی تھی اور وہ منظر دور کھڑی نرس بھی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی گل کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آتے جاتے لوگ ہمیں گھورتے رہے، پھر ہم نے ایک دوسرے کے آنسو پوچھے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گل بچی کو دیکھنے کے لیے اگلے کمرے میں گئی تو وہی نرس ایک بار پھر میرے پاس آئی اور پرس میں ڈالا ہوا کارڈ ہاتھ میں تھما کر بولی، یہ عورت جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، اسے آپ کب سے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، ہم ہمسائے ہیں، یہ میری دوست ہے، میرے ساتھ اچھی ہے۔ نرس نے میری طرف ایک عجیب نظر سے ٹوک کر دیکھا اور خاموش ہو گئی، پھر مسکراتی ہوئی کہنے لگی، ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے شک میں ڈال گئیں۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ ہلکی سی مسکان دے کر بولی، تم جانتی ہو نا، تمہاری دوست ہے، اور چلی گئی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی اور ڈاکٹر کے پاس آ گئی تاکہ بچی کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس سے واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ گل نرس کے پاس کھڑی تھی اور غصے میں دھمکی دے رہی تھی کہ تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نرس بالکل سکون میں تھی۔ گل نے مجھے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل لیا، مگر نرس ذرا بھی پریشان نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کومے میں ہے، مگر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ ہمیں قریب بیٹھنے کو کہنے لگا۔ میں اس سب کے بیچ گل کی نرس کو دی گئی دھمکیوں کے بارے میں سوچتے سوچتے بے چینی میں اس کے پاس آ گئی۔ دل میں اب بھی ایک قسم کی بے قراری تھی کہ آخر گل نے نرس کو کیوں ڈرانا چاہا تھا۔ گل نے کہا کہ میں کھانا لے کر آتی ہوں، آپ یہاں بیٹھے رہیے۔ وہ چل پڑی تو میں اٹھ کر سیدھا نرس کے پاس جا پہنچی اور پوچھا، کیا آپ گل کو پہلے سے جانتی ہیں؟ نرس نے سر ہلا کر کہا، میں نے آپ کو کہا تھا گھر جا کر مجھ سے رابطہ کرنا، ہم دونوں پہلے ہی ساتھ کام کرتے تھے، مگر اب وہ نوکری چھوڑ کر اسی ہسپتال میں ڈیوٹی کرتی ہوں۔ میں یہ سن کر چونک پڑی۔ گل کے بارے میں مجھے یہ بات کبھی معلوم نہیں ہوئی تھی اور میرے دل میں شک کے بیج پھوٹ پڑے کہ اصل قصوروار کون ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر آیا اور بولا کہ بچی ہوش میں آ گئی ہے، پولیس کو بھی اطلاع دے دو تاکہ وہ بیان لے لیں۔ میں فوراً کمرے کی طرف دوڑی۔ گل مجھ سے تیز تر چل کر بچی کے پاس پہنچ گئی اور فوراً اس کے منہ میں کچھ ڈال دیا۔ میں نے غصے میں پوچھا، تم نے اسے کیا کھلایا؟ گل نے فوراً کہا، میں نے اپنی منت کے مطابق شکر دی تھی، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گی میں شکر کھلاؤں گی۔ مجھے یہ قبول نہ ہوا کہ وہ بنا پوچھے کچھ دے دے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے میری بچی کو بغیر اجازت کیوں کھلایا؟ گل نے ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھ لو، یہ تو شکر ہی ہے، اگر تم چاہو تو میں خود کھا کر دکھا دوں۔ ہماری آواز سن کر ڈاکٹر بھی آگے آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا اور وہ کہنے لگا، آپ کس بنیاد پر کسی بیمار بچے کو بغیر اجازت خوراک دے سکتی ہیں؟ کمرے میں ایک خاموشی گری اور میرے اندر اضطراب اور شک دونوں ایک ساتھ ابل آئے۔ ڈاکٹر نے فوراً تیز آواز میں کہا، پولیس کو فون کرو اور اس عورت کو بھی پکڑوا دو، پلیز ابھی فون کرو اور اس عورت کو گرفتار کرواؤ، بتاؤ اس نے بچی کو کیا کھلایا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی مگر وہ مشتعل تھا۔ اس نے گل کے ہاتھ سے لی گئی شکر نرس کو تھمائی اور کہا، اسے لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجو، رپورٹ آنے تک اس عورت پر سخت نگرانی رکھی جائے۔ گل نے گھبرا کر کہا، جی ضرور، میں یہیں پاس رہوں گی۔ ادھر بچی ہلکی سی سانس لے کر کچھ کہنا چاہتی مگر بول نہ سکی، بس سر ہلا کر انکار کے اشارے کر دیے اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ شاید بے یقینی میں گل کی طرف اٹھا تھا۔ میں اندر ہی اندر پریشان تھی، سوچ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اصل قصوروار کون ہے۔ کچھ دیر بعد جب میں باہر بینچ پر بیٹھی تھی تو ایک نرس دوڑ کر آئی، چہرے پر سنجیدگی لیے کہنے لگی، اس کے منہ سے جھاگ آ رہا ہے، شاید اسے کسی نے زہر دے دیا ہے۔ یہ سن کر میری دنیا ایک لمحے کے لیے جام سی ہو گئی اور خیال آیا کہ جو شے گل نے دی تھی وہی زہر تو نہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً پولیس بلا لی اور گل کو گرفتار کروایا۔ میں رکی نہیں بلکہ جاتے ہوئے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کر بولی، یہ جواب دے گی؟ پولیس نے مجھے تھانے بلایا
جہاں گل کے شور آنسو بھری آنکھوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ میری بہن ہیں اور یہ میری بیٹی ہے، آپ تو مجھے برسوں سے جانتی ہیں۔ اسی دوران ہسپتال سے لیب رپورٹ آئی تو گل کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی تھیلی تھی وہ خالی شکر معلوم ہوئی، مگر رپورٹ پازیٹیو نکلی۔ میری بچی کو ہوش آ گیا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی کٹھن سوالات کیے جائیں گے ورنہ وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو سکتی ہے۔ پھر نرس نے آہستگی سے میرے پاس آ کر ایک اہم انکشاف کیا۔ کئی سال پہلے میں اور گل ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم چھوٹی بچیوں سے ناجائز فائدے اٹھاتے تھے اور مردوں سے بھاری رقم وصول کرتی تھی۔ اس نے بتایا اللہ نے اسے ہدایت دی تو وہ رک گئی، مگر اسے شبہ تھا کہ گل پوشیدہ طور پر یہی کام جاری رکھتی ہے اور اس کا شوہر اس سے بے خبر ہے۔ نرس نے اقرار کیا کہ اس نے آپ کی بچی کو زہر کی بہت ہلکی مقدار بچی کے منہ میں دی تھی تاکہ اسے کوئی جان لیوا نقصان نہ پہنچے بلکہ وہ صرف کوما میں چلی جائے۔ مقصد یہ تھا کہ گل پکڑی جائے اور سچ بولے، اور وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے یہ بات آپ کو پہلے بتا دی ہوتی تو گل کو معلوم ہو جاتا اور وہ اپنے آدمی بھیج کر مجھے کہیں غائب یا جان سے مروا دیتی۔ یہ سن کر میرا دل پھٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے نرس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے مل کر گل کے خلاف کارروائی کروائی، اس گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا، گل کو سزا دلوا دی گئی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ رکھا اور اب کبھی اسے اکیلے کہیں جانے کی اجازت نہ دوں گی۔ انصاف تو مل گیا، مگر میرے دل کے زخم بھرنا آسان نہ تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔